ایک شخص تھا، وہ صاحب بڑے عبادت گزار تھے، بہت زیادہ عبادت گزار، 15-20 سال تک عبادت کرتے، اخلاص سے عبادت کری، اخلاص کے ساتھ، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں۔ پھر اور اخلاص سے کرنے کے لیے دنیا سے کٹ کے جا کے جنگل میں بیٹھ گئے کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں گا، کوئی دنیا والے میرے پیچھے نہ آئیں۔ جب وہ دنیا سے کٹ کے جنگل میں جا کے بیٹھے اور عبادت کرنا شروع کری انہوں نے، تو 15-20 سال کا جب عرصہ گزرا نا، تو پھر شیطان آیا۔ ایک دن شیطان نے آ کے وسوسہ پیدا کیا، اور پتہ اس نے کیا کہا؟ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ عرصہ ہو گیا ہے اللہ اللہ کرتے ہوئے، عرصہ گزر گیا اللہ اللہ کرتے ہوئے، ایک دفعہ بھی جواب آیا اس کی طرف سے؟ اس وسوسے کو اس اللہ کے بندے نے، اس عابد و زاہد بندے نے اپنا خیال سمجھا۔ کوئی شیطان کرتا یہی ہے، آپ کے خیال میں اپنا خیال ڈالے گا اور آپ اسے اپنا خیال سمجھیں گے، تو اس کے خیال میں شامل ہو کے اس نے اپنی بات کر کے وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ گیا۔ شیطان اتنا ہی کرتا ہے، وسوسہ ڈال کے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ تماشا دیکھتا ہے۔ تو جب وسوسہ ڈالا نا، تو بات تو بڑی وزنی تھی نا کہ 15-20 سال تو ہو گئے اللہ اللہ کرتے، اللہ کو پکارتے ہوئے، آج تک جواب نہیں آیا۔ اچھا، جواب سے کیا مراد ہے؟ طریقت میں جب لوگ چلتے ہیں نا، بہت سارے مریدین ہیں، بہت سارے فقیر ہیں، تو وہ بھی اس سے سبق حاصل کر لیں کہ ذکر فکر جب آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، 8 دن ہوئے، 10 دن ہوئے، 2-4 مہینے گزر گئے، 6 مہینے، سال ہو گیا، تو کہتا ہے جی کوئی وہ پتہ نہیں چل رہا، کوئی کیفیت نہیں بن رہی، کچھ محسوس نہیں ہو رہا، کوئی فیلنگ نہیں آ رہی۔ تو کیفیت نہیں بنی اور فیلنگ نہیں آئی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ جس بندے کے، اللہ کے بندے کے پاس آئے تھے، وہ ذکر لینے کے لیے پھر وہ پیچھے نکل رہا، کیوں؟ کہ کچھ ایکسٹرا، کچھ نہیں ہوا، کوئی ایسی مزے والی بات نہیں ملی۔ دوسروں کو تو تھی، میں دیکھا، لیکن میرے پاس تو نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ اثر نہیں ہوا۔ یہ غلطی ہے، بڑا مغالطہ ہے۔ ایمان سے بتا، اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو تم مجھے کثرت سے یاد کرو، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے کیا یہ کہا ہے کہ تم مجھے کثرت سے یاد کرو تو تمہیں لذت آئے گی؟ یہ فقیر تو عالم نہیں ہے، یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لیں، پورے قرآن میں کوئی نکال کے دکھا دے کہیں اللہ نے کہا ہو کہ حج جیسی عبادت بھی کرو تو تمہیں لذت آئے گی، میں تمہیں لذت دوں گا، تمہاری کیفیات بنیں گی، ایکسٹرا کچھ محسوس ہونا شروع ہوگا؟ اللہ نے نہیں کہا، اس کو شرط نہیں لگائی، حکم کیا دیا کہ تم مجھے کثرت سے یاد کرو۔ تو اب ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا حکم آیا کثرت سے یاد کرو، تو ہم کثرت سے یاد کرنے کی طرف آئے کہ ہم اس کو یاد کر کتنا رہے۔ ہماری توجہ ادھر ہونی چاہیے کہ ہم اس کو صبح شام یاد کر کتنا رہے، ادھر توجہ ہے نہیں۔ اور اس فقیر نے عرض کیا کہ فذکرونی، فرمایا تم میرا ذکر کرو، تو یہ تو نہیں کہا کہ تمہیں لذت آئے گی۔ لذت سے بڑی چیز فقیر آپ کو بتائے کہ وہ تو سوچ کے آدمی کو لذت کے سمندر میں آدمی غوطے لگاتا ہے، اتنا بڑا انعام دے رہا ہے وہ۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تلاش کر رہے ہیں، وہ ہماری سوچ سے کئی گنا بڑا انعام ہمیں دے رہا ہے۔ فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، انعام کیا ملے گا؟ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کسی بندے کو بولا تو میں تیرے کو یاد کر، یہ کم، اس سے بڑی بات لا کے دکھا دے۔ اور یہ تو مزہ، اس آیت سے مزہ لیتے ہیں اہل ذکر، اہل ایمان، ان کے ایمان تازہ مضبوط ہے نا۔ فذکرونی، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اے تم میرا ذکر کرو، یا اللہ حکم آ گیا، اللہ نے کمال مہربانی فرمائی۔ ابھی ہم نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں، اللہ کچھ ہوگا نہیں ہوگا، اس کے بدلے انعام کیا دے گا، اس نے پہلے ہی ہمارے کہنے سے پہلے کہ ملے گا کیا، فرمایا وہ دوں گا، تمہاری سوچ سے باہر ہے کیا؟ فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہمارا ذکر تو اپنے اوقات کے مطابق ہوگا نا،
ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کا ذکر کریں گے، اور وہ جب ہمارا ذکر کرنے پر آئے گا تو اپنی شان کے مطابق کرے گا۔ تو ذکر کرنا بڑا کس کا بنا؟ اس کا بنا نا۔ تو کسی بندے کا ذکر پروردگار عالم کرے، اور کون سا انعام چاہیے ہمیں؟ اور کون سی آنکھ سے مشاہدات چاہیے دیکھنے کے لیے؟ آنکھ بند کرے یہ نظر آ جائے، وہ نظر آ جائے، خواب میں کچھ صورتیں نظر آ جائیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں یہ جو اتنی ساری صورتیں نظر آ رہی ہیں زمانے بھر کی، رنگ برنگ دنیا بھر کے کلر نظر آ رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کے صورتیں نظر آ رہی ہیں، کہ اب بھی کسی شکل کی دیکھنے کی حاجت ہے کہ آنکھ بند کر کے ان کو دیکھنے کی خواہش ہے؟ دنیا بھری پڑی ہے دیکھنے کے لیے، لیکن انسان کی طلب یہ پوری ہونے والی ہے نہیں۔ تو اس نے کہا، شیطان نے اس کو وسوسہ پیدا کیا کہ 20 سال ہو گئے اللہ اللہ کرتے آج تک جواب نہیں آیا۔ اس کی سوئی بھی اٹک گئی، اس کی سوئی بھی اس معاملے پہ آ کے اٹک گئی۔ بات تو درست ہے یار، 15 سے 20 سال ہو گئے اور دکھاوے کے لیے بھی نہیں، میں اخلاص سے اس کو یاد کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ تو جواب آتا، باقی جواب نہیں آیا۔ اس بات نے اس کے دل کو پکڑ لیا اور اس نے اسی رات پھر عشاء کی نماز چھوڑ دی۔ عرصہ ہو گیا ذکر فکر کرتے، نمازیں پڑھتے ہوئے، جواب تو کوئی آتا نہیں، پھر ایسی عبادت کا فائدہ کیا؟ ایسی عبادت کا فائدہ کیا؟ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے یہیں پر بات بس نہیں کی، وہ اتنا دل برداشتہ ہوا، شیطان نے اس کو اتنا مایوس کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے کہا کہ 20 سال گزر گئے اللہ اللہ کرتے، جواب کوئی نہیں آتا۔ محبت تو کر چکا تھا نا اللہ کے ساتھ، جواب کوئی نہیں آتا، جب جواب ہی نہیں آتا تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے، مر جاؤ۔ شیطان ایسے لے کے چلتا ہے، کفر کی موت کی طرف لے کے جا رہا تھا اللہ سے مایوس کر کے، اس بات پہ وسوسہ پیدا کر دیا کہ عبادت کرتے ہوئے جواب نہیں آ رہا۔ بھائی اللہ نے تو کہا ہی نہیں تھا میں جواب دوں گا، کہ تمہیں کانوں سنائی دے گا، یہ تو اس نے شرط ہی نہیں لگائی۔ شیطان نے وہ بات ذہن میں ڈال دی جو اللہ نے کہی نہیں تھی۔ اب لیکن چونکہ اللہ کا ذاکر بندہ تھا، جب وہ چلا نا، خودکشی کی تیاری کا اس نے ارادہ کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت خضر السلام آ گئے اس کے پاس، اور آ کر اس سے الیک سلیک کی، کیا کرنے جا رہے ہو؟ عرصہ ہو گیا عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، بس زندگی بیکار ہے، اب میں سوچ لیا بس زندگی ختم کروں گا، میں مرنے جا رہا ہوں، خودکشی۔ خضر علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اللہ کے بندے، مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے، مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ ذاکر بندہ تھا نا، اللہ کو یاد کرتا تھا، مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ وہ جو تو نے خیال کیا نا، تیرا بظاہر اپنا خیال تھا لیکن تھا اس خبیث خیال، کہ تو عرصے سے ہمیں یاد کر رہا ہے اور ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، یہی تیرے اندر خیال آیا نا کہ میں تو عرصے دراز سے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، آج تک ایک جواب بھی خدا کی طرف سے نہیں آیا، تو اللہ نے تیری طرف پیغام بھیجا ہے کہ میرے بندے سے جا کے کہہ دو کہ یہ جو تو عرصے دراز سے ہمارا ذکر کر رہا ہے، تو نہیں کر رہا، ہم تجھ سے کروا رہے ہیں، ہم نے تجھے اپنی یاد میں لا کے رکھا ہوا ہے، ہم نے چاہا تو ہمیں یاد کر رہا ہے، ہم نے تجھے اپنے قریب کر کے رکھا ہوا ہے، کس جواب کی تمنا رکھتا ہے؟ یہی ہمارا جواب ہے، کہ تو ہمارے ذکر فکر میں لگا ہوا ہے، یہی تو ہمارا جواب ہے، اگر یہ جواب نہ ہوتا تو بھی اس کی طرح راندہ درگاہ ہو چکا ہوتا۔ اور فرمایا اور سن لو، فرمایا کہ جب عرفہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کا دل ایک دفعہ کہتا ہے اللہ، جب بندے کا دل ایک دفعہ کہتا ہے نا اللہ، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 100 مرتبہ جواب آتا ہے، لبیک یا بدی، بول میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ ہماری ایک پکار پر اس کی 100 لبے کے پوشیدہ ہیں، ہم کیا ذکر کریں گے اس کا؟ ہم ایک دفعہ کہیں کہ اللہ، وہ 100 دفعہ کہیں ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے، 100 بار۔ اور یہ 100 بار کا فکر 100 بار نہیں ہے صرف، یہ 100 بار ہمارے لیے 100 بار ہے، یہ 100 بار اس کی شان کے مطابق ہے، یہاں اس کی کیلکولیشن نہیں ہو سکتی، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ تمہاری ایک پکار پہ، تم ایک دفعہ کہو کہ اللہ،
ایک دفعہ اس کو پکارو، ذکر کرو، وہ اپنی شان کے مطابق تمہارا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ مشکل ہیں نہیں، مشکل بنا دیے گئے ہم نے اپنے معاملات کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام کے یہ جو شعبہ تصوف ہے اس کو سمجھ کر اس میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتے بہت سارے ہیں، طریقت میں داخل بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن انہی نفسانی معاملات کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ مایوسی، شیطان کے مایوسی پیدا کرتا ہے اور وہ ایک بہت بڑی بارگاہ سے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ مقصد امام ربانی فرماتے ہیں مقصد مرشد نہیں ہے، مقصد مرشد نہیں ہے، مرشد ذریعہ ہے خدا تک پہنچانے کا، جو آپ کا مقصد ہے۔ مقصد رب کی ذات ہے، اس منزل تک پہنچانے کے لیے مرشد آپ کا ذریعہ بنے گا۔ مرشد کے معنی ہوتے ہیں رہبر، استاد، رہبری کرنے والا۔ تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے مرشد وہ ذریعہ ہے، وہ پل کا کام کرتا ہے، منزل نہیں ہے وہ، اس کا کام ہے وہاں سے وہاں تک لے کے پہنچا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طریقت کا شعبہ ہے، ہمارا روحانی کا شعبہ ہے، جو ساتھی اس میں داخل ہو چکے ہیں تو اس سے فقیر عرض کرتا ہے کہ اس کو سمجھیں اور سمجھ کر چلیں۔ جب آپ سمجھ کر چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم وقت میں آپ بہت آگے نکل جائیں گے۔ لیکن اگر نہ سمجھ، بے سمجھی میں چلتے رہے، وہ لکیر کے فقیر والی بات کہ سب جگہ ایسی چلتا ہے ایسی چلتا ہے، تو پھر بس چلتے ہی رہیں گے۔ وہ اس راستے کے جو لال ہیں نا، لال وہ نہیں ملنے والے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اخروٹ، ایک ہوتا ہے اخروٹ کا مغز۔ اخروٹ تو پورا ہی ہوتا ہے نا، جہاں اخروٹ توڑتے ہیں تو پھر وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک چھلکا اخروٹ کا، ایک اخروٹ کا چھلکا بن جاتا ہے اور اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ اس کا مغز نکلتا ہے۔ تو مغز ملتا ہے اخروٹ توڑنے سے، اخروٹ دیکھنے سے نہیں ملتا خالی۔ تو طریقت کے اندر اگر آئے ہیں، عبادات اللہ پروردگار عالم کی طرف آئے ہیں تو اپنی مرضیاں چھوڑ کے اس کی مرضی پہ چلنے والے بن جائیں، پھر مغز ہاتھ آئے گا۔ اور لذت مغز میں ہوتی ہے، چھلکے میں کہاں لذت ہوتی ہے؟ ہم چھلکے بھی خوش ہیں، ٹھیک ہے، جو جتنے پہ خوش ہو گیا ٹھیک ہے، جو اس کی نظر مغز پر ہوگی اسے مغز دیا جائے گا، جس کی نظر چھلکے پر ہوگی اسے چھلکا ملے گا، خالی وہ بھی نہیں جائے گا، چھلکا لے جا بھائی۔ تو اسی دنیا میں سے ہم نے وقت نکالنا ہے، اسی دنیا میں سے ہم بہت سارے کاموں کے لیے وقت، اسی ٹائم میں سے ہم نے اپنے پروردگار عالم کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔